جی رضوان بھائی، اگر دیکھا جائے اس بات کی طرف کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو کس نے حکم دیا کہ اجمیر شریف جا کر دین کی تبلیغ کی جائے اور کس طرح آپ اجمیر شریف پہنچے، تو سوانح حیات خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں لکھا ہے کہ جس وقت آپ مکہ مکرمہ میں حج کا فریضہ ادا کرنے کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تو آپ وہاں جا کر کچھ عرصہ آپ نے وہاں پر قیام کیا، اور قیام کے دوران آپ عبادت ہی میں مشغول رہے۔ تو تاجدار کائنات سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو خواب میں اپنی زیارت عطا فرمائی، اور خواب میں آ کر تاجدار کائنات نے فرمایا، اے معین، تو میرے دین کا معین ہے، ہم نے تجھ کو ہند کی ولایت عطا فرما دی ہے۔ قربان جائیں خواجہ کے نصیب پر کہ رسول اللہ خواب میں آ کر خود فرما رہے ہیں کہ معین تو میرے دین کا معین ہے اور ہم نے تجھ کو ہند کی ولایت عطا فرما دی ہے۔ اچھا، اب جہاں خواجگان اس بات کو لے کر بہت خوش ہیں، مسرور ہیں کہ حضور نے خواب میں آ کر ہند کی ولایت کی بشارت عطا فرمائی، وہاں اس بات نے بھی آپ کو پریشان کر رکھا ہے کہ اجمیر کس جگہ پر ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، معین تو اجمیر چلا جا، اللہ تیرے وجود سے اجمیر میں سے کفر کے سائے کو مٹا دے گا۔ تو آپ اس بات کو لے کر بہت پریشان ہوئے کہ رسول اللہ نے فرمایا اجمیر چلا جا، تو اب پتہ نہیں اجمیر کس جگہ پر واقع ہے، کس ملک میں واقع ہے۔ تو آپ اس بات کو لے کر پریشان تھے۔ تو جب آپ درود و وظائف پڑھ کر فارغ ہوئے تو تاجدار کائنات نے ایک بار پھر کرم نوازی فرمائی اور آپ کے خواب میں تشریف لائے اور آ کر آپ کو اجمیر کا سارا محل وقوع دکھایا، اور خواب ہی کے اندر آپ کو جنت کا ایک انار بھی دکھایا۔ تو جس وقت خواجہ کو دربار رسالت سے ہند کی ولایت کی بشارت مل گئی، تو بشارت ملنے کے بعد آپ نے ہندوستان کے لیے سفر شروع کیا۔ چنانچہ آپ نے مدینہ منورہ سے سفر شروع کیا، بغداد میں جا کر قیام فرمایا۔ تو بغداد میں آپ نے قیام فرمایا 885 ہجری میں آپ نے خواجہ قطب الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو اپنی بیعت سے سرفراز فرمایا، اور جس مجلس میں آپ کو بیعت فرمایا تھا اس مجلس میں حضرت خواجہ شہاب الدین سہروردی بھی موجود تھے، اور ان کے علاوہ دیگر بزرگان دین بھی اسی مجلس میں موجود تھے۔ اور 886 ہجری میں آپ نے پھر بغداد سے سفر شروع کیا۔ بغداد سے آپ اپنے مریدین اور خادم کو لے کر پھر آپ اجمیر کی طرف آپ نے سفر شروع کیا۔ پھر آپ نے لاہور میں آ کر کچھ دیر قیام کیا۔ جب لاہور آپ آئے، آپ نے دریائے رابی کا عبور کیا۔ دریائے رابی کا عبور کرنے کے بعد ساتھ ہی حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا دربار تھا۔ آپ کے بارگاہ میں آ کے آپ نے اعتکاف کیا، مزار پر انوار پر آ کر اعتکاف کیا، وہاں پر آپ سے روحانی فیض و برکات حاصل کیے، اور جاتے جاتے آپ کو کہا گیا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کساراں پیر کامل کاملارا رہنما۔ تو آپ نے داتا گنج بخش کے بارگاہ میں چلہ کاٹا، اعتکاف کیا، یہاں سے فیض و برکات لے کر آپ نے پھر سفر شروع کیا، پھر جا کر آپ نے دہلی میں قیام کیا۔ اچھا، اب خواجہ اس بات پر آپ کا بہت یقین تھا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی جبر نہیں، کوئی سختی نہیں ہے، لہٰذا آپ نے اپنے پاس نہ کوئی تلوار رکھی تھی، نہ ہی کسی قسم کی کوئی ڈھال آپ کے پاس تھی، لہٰذا آپ کا اخلاق ہی اتنا اچھا ہوتا کہ اگلا بندہ آپ کو دیکھ کر خود ہی کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا۔ گویا آپ اخلاق محمد کا مجسمہ تھے، آپ کا اخلاق ہی اتنا اچھا، اتنا حسین، اتنا خوبصورت تھا کہ آپ کو لوگ دیکھ کر ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ لہٰذا کچھ دیر آپ نے دہلی کے اندر قیام فرمایا، وہاں پر دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ پھر آپ نے دہلی سے سفر شروع کیا، سامان باندھا، اپنے مریدین اور خادموں کا ساتھ لیا اور اجمیر شریف کی طرف روانہ ہوئے۔ اب اجمیر شریف جب آپ اجمیر پہنچے تو آپ کی نظر پڑی تارا گڑھ کے قلعہ پر آپ کی نظر پہنچی، جو کہ آپ کی منزل مقصود تھی۔ تو آپ نے تارا گڑھ کے
قلعے کے پاس آ کر آپ نے قیام کیا اور وہاں سے آپ نے اجمیر شریف میں دین کی تبلیغ شروع کی۔